اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے سوا دنیا میں کسی بھی فرد کے غلام نہیں ہیں، نہ کسی حکومت کے، نہ کسی فرد کے، نہ کسی قوم کے۔ ہم آزاد ہیں اور ہماری آزادی کو یہ پابند نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو پابندی اللہ نے اور اس کے رسول نے لگائی ہم اس کو قبول کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ کی واقعی بندگی کریں، اس کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی سے طلب کریں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کے آگے جھکیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ کی سیرت کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی گزاری، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جو 63 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس زندگی کا مطالعہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اس منصب پر فائز کیا، نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کی خدمت کی۔ اپنے آپ کو کمتر کبھی بھی مت سمجھیں۔ اور فرض یہ ہے کہ پھر ہم ہر ممکن طریقے سے اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا مال حلال، حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ مجھے پتا ہے اس کے جواب میں آپ یہ کہیں گے کہ پورا نظام ہمیں حرام کی طرف دھکیلتا ہے، یہ پورا نظام ہمیں رشوت کی طرف دھکیلتا ہے، یہ پورا نظام ہمیں چوری کی طرف دھکیلتا ہے۔ ہم نہ کریں تو کس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں؟ لیکن آپ اس بات کا تہیہ اگر کر لیں کہ خود کوشش کریں گے کہ ہم حلال رزق اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس حرام کی طرف ابھارنے والے لوگوں کے خلاف ایک زبردست قسم کی مزاحمت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے کھول دے گا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر امیر آدمی سے نفرت کرنے لگیں، اس لیے کہ بعض اوقات تقریروں کے زور میں ایسی نفرتیں پروان چڑھا دی جاتی ہیں کہ ہر غریب آدمی ہر امیر آدمی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ نہ کیجئے، اس لیے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی متوسط طبقے میں نہیں ہوگا، کوئی امیر نہیں ہوگا، کوئی اپنی فیکٹری نہیں چلائے گا، کوئی اپنا کاروبار نہیں کرے گا۔ سب کو اسلام کا اگر نظام قائم ہو، عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو، تو وہ سب کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ تعلیم میں، صحت کی سہولتوں میں، زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں اور اپنی روزی کمانے کے لیے سب کو وہ برابر کے مواقع دے گا۔ پھر جو جتنا آگے بڑھ جائے گا، جس کی قسمت جتنی اچھی ہوگی، جو محنت زیادہ کرے گا یا جس کی صلاحیت زیادہ ہوگی، وہ اگر اپنی صلاحیت سے اور محنت سے زیادہ کمائے گا تو اس سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ کسی بھی امیر کی جو عمارت ہے، کسی بھی فیکٹری آنر کی جو ملکیت اور جس کی جو دولت ہے، کسی بھی سرمایہ رکھنے والے فرد کا سرمایہ ہے، اگر تو وہ سرمایہ جائز طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو وہ قابل قدر ہے، لیکن اگر وہ غریبوں کے استحصال پر ہے، ان کا حق مار کر وہ سرمایہ جمع کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے نفرت کرنے کا کہا گیا اور ان کے خلاف مزاحمت کرنے کا کہا گیا ہے، ان کے خلاف لڑنے کا کہا گیا ہے کہ ان سے اپنا حق حاصل کرو، لیکن ہر پیسے والے سے نفرت نہیں کرو۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رویے تو پروان چڑھا دیتے ہیں، لیکن اپنا حق لینے کے لیے لوگ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔